الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت في عارضة الجنة مكتوبا 3 أسطر بالذهب. السطر الأول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. والسطر الثاني: ما قدمنا وجدنا، وما أكلنا ربحنا، وما خلفنا خسرنا. والسطر الثالث: أمة مذنبة ورب غفور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، کنز العمال ایک حدیث کی کتاب ہے. اس کی ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 جملوں کا ذکر فرمایا جو 3 جملے جنت کے دروازے پہ لکھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا. فرأیت فی عارضۃ الجنۃ مستورا 3 أسطر. جنت کے دروازے، جنت کے دیوار پر 3 جملے لکھے ہوئے تھے. السط اور چاندی سے لکھے ہوئے تھے، بالذہب، چاندی سے. السطر الاول، پہلا سطر، پہلا جملہ جو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا وہ تھا: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی اسلام کا جو کلمہ ہے، کلمہ توحید، جس میں ہم اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اقرار کرتے ہیں. اور یہ وہ بنیادی کلمہ ہے، بنیادی جملہ ہے کہ جس سے انسان اسلام کے دروازے کے اندر داخل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے پہ یہ کلمہ لکھوایا ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا نہیں ہے، الا اللہ اللہ کے سوا، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ اللہ کے سوا. یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق مالک رازق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی زندگی موت کا مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق روٹی کا مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عزت ذلت کا مالک نہیں ہے. جو کچھ بھی کائنات میں کر رہا ہے اور کائنات چلا رہا ہے اور انسانوں کو پیدا کر رہا ہے، مار رہا ہے، عزت اور ذلت دے رہا ہے، یہ سب اللہ کریم کی ذات کر رہا ہے. یہ وہ اقرار کی میں تفصیل بیان کر رہا ہوں جو ہم اقرار کرتے ہیں. لا نہیں ہے الہ کوئی معبود. ایک ہوتا ہے مشرک کافر، ایک ہوتا ہے دہریہ. مشرک اسے کہتے ہیں کہ رب کو تو مانتا ہے لیکن رب کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک مانتا ہے. جیسے عیسائی اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معاذ اللہ خدا مانتے ہیں. اسی طرح یہودی، اسی طرح مشرکین مکہ جو تھے وہ رب کو مانتے تھے لیکن رب کے ساتھ
ان بتوں کو بھی خدا اور معبود مانتے تھے جو انہوں نے 313 بیت اللہ میں نصب کیے تھے، صفا و مروہ کی چوٹی میں نصب کیے تھے، ہر قبیلے کا علیحدہ بت ہوا کرتا تھا۔ تو انہیں کہتے ہیں مشرکین، اور ملحدین اور دہریہ یہ انہیں کہتے ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتے، جو کسی رب، کسی خدا، کسی خالق مالک وجود کو ہی نہیں مانتے، انہیں کہتے ہیں دہریہ، انہیں کہتے ہیں ملحد، جنہیں انگلش میں ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ ان کو اسلام میں کیسے لایا جائے، دہریہ کو اسلام میں کیسے لایا جائے اور مشرکین کو اسلام میں کیسے لایا جائے؟ مشرکین کو اسلام میں لانے کے لیے پہلے جھوٹے خداؤں سے انکار کروانا پڑے گا، اور وہ یہ مانیں گے کہ اللہ کے سوا جتنے بھی خدا ہم مانتے ہیں وہ ان میں کوئی خدا نہیں، خدائی صرف رب کے پاس ہے، صرف اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے۔ اور جو ملحد ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، دہریہ ہیں، وہ کلمے کے پہلے جز میں اقرار کرتے ہیں، جو ہم کلمے میں پہلا جز بولتے ہیں، لا الہ، نہیں ہے کوئی رب، نہیں ہے کوئی معبود۔ ہم بھی کہتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی رب، نہیں ہے کوئی معبود۔ دہریہ اور ملحد بھی کہتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی رب، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی خدا۔ مسلمان آگے کہتا ہے الا اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی رب معبود نہیں۔ اب ان ملحدین کو اور دہریہ کو اگر اسلام کی دعوت دیں گے تو ان کو جھوٹے خداؤں سے بیزار کرنا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی خدا کو مانتے نہیں۔ تو اسلام کے اس پہلے جز کے آدھے جز کو تو وہ مانتے ہیں، لا الہ، نہیں ہے کوئی خدا۔ ان کو اس بات پہ لانا ہے الا اللہ، اللہ کے سوا، کہ اللہ ہے، اللہ رب ہے، اللہ خدا ہے، اللہ خالق مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق مالک نہیں ہے۔ پوری دنیا میں تمام انبیاء نے جو نبوت ملنے کے بعد جو سب سے پہلا پیغام پہنچایا وہ تھا قولو، کہو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی رب، نہیں ہے کوئی خالق مالک الا اللہ، اللہ کے سوا۔ اور تمام انبیاء نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تفلحوا، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیابی پا جاؤ گے۔ تو کامیابی کی کنجی ہے، کامیابی کی کامیابی کا سب سے جو بڑا ذریعہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا میں نے دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور دوسرا جملہ کیا لکھا تھا؟ ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرا جملہ جنت پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جو چیز ہم نے آگے بھیج دی، صدقہ کر کے آخرت میں بھیج دی، زکوٰۃ دے کر آخرت میں بھیج دی، کسی کے ساتھ تعاون فرما کر کے آگے بھیج دی، وجدنا، یہ سب کچھ ہم نے پا لیا۔ یعنی جو جو چیز ہم نے آخرت کے لیے بھیجی تھی اس میں کوئی چیز مس نہیں تھی، کوئی چیز غائب نہیں تھی، کوئی عمل گم نہیں تھا، جو جو ہم نے بھیجا تھا وہ سارے کا سارا ہمیں مل گیا۔ ما وجدنا، ما قدمنا، وجدنا، جو ہم نے پہلے بھیجا وہ ہم نے پا لیا، وما اکلنا ربحنا، جو ہم نے کھا لیا اس سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا، جو ہم نے کھا لیا اس سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا، وما خلفنا خسرنا، جو ہم نے
پیچھے چھوڑ دیا، جو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا وہ ہم نے نقصان کیا، وہ ہم نے خسارہ کیا۔ اب مال کے 3 حصے ہیں یا مال کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو آپ نے کھا لیا، جو آپ نے کھا لیا، آپ نے کمایا تھا، آپ نے کھا لیا، آپ نے کمایا تھا، آپ نے کھا لیا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو آپ نے آخرت کے لیے بھیج دیا، وہ بھی آپ کے لیے نفع ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو آپ نے کمایا تھا لیکن کمانے کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے اور آپ کے پیچھے وہ مال سارا کچھ رہ گیا۔ اب یہ 3 قسم کے مال اگر آپ کے ہیں، آپ کھا پی بھی رہے ہیں، آپ آخرت کے لیے بھی بھیج رہے ہیں زکوٰۃ صدقات کی شکل میں، اور آپ اپنا بیوی بچوں کے لیے چھوڑ بھی رہے ہیں جن پہ وہ حلال ہو اور وہ باقی کی زندگی وہ اس پہ گزارے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن مالدار 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مالدار، ایک ہوتا ہے مال کا چوکیدار۔ مالدار وہ ہوتا ہے جو کماتا ہے، کھاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، اللہ کے راستے میں لگاتا بھی ہے، اسے کہتے ہیں مالدار۔ مالدار کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ جو مال لا رہا ہے وہ کس لیے لا رہا ہے؟ اپنے کھانے کے لیے لا رہا ہے، کھا رہا ہے، اپنے پہننے کے لیے لا رہا ہے، پہن رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے لا رہا ہے، ان کو کھلا پلا پہنا رہا ہے، اور آخرت کے لیے لا رہا ہے تو آخرت کی فکر بھی کر رہا ہے اور وہ آخرت کے لیے بھی بھیج رہا ہے، اور اپنے لیے پیچھے بھی چھوڑ رہا ہے، مال دولت پیسہ اپنے پیچھے بھی چھوڑ رہا ہے بیوی بچوں کے لیے، تو یہ ہے مالدار۔ ایک ہوتا ہے مال کا چوکیدار، مال کما رہا ہے، پیسے بنا رہا ہے، بینک بیلنس بنا رہا ہے، نہ خود کھل کے کھا رہا ہے، نہ بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے، نہ سکون کی زندگی گزار رہا ہے، نہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، تو کیا ہوا؟ مال کماتا رہا، جمع کرتا رہا اور خالی ہاتھ دنیا سے چلا گیا، نہ کھایا نہ کھلایا نہ آخرت کے لیے کچھ بھیجا، تو کیا ہوا؟ ساری زندگی اپنے مال کی چوکیداری کرتا رہا۔ چوکیدار اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کی حفاظت تو کرتا ہو لیکن وہ چیز کا مالک نہ ہو۔ چوکیدار وہ ہوتا ہے جو چند پیسوں کے لیے کسی چیز کی حفاظت تو کرتا ہو، اب جو رات کو چوکیدارہ کرتا ہے پورے مرکز کا، بازار کا، تو بازار میں کروڑوں اربوں روپے کا مال ہوتا ہے، سونا چاندی الیکٹرانکس، وہ اس کی چوکیداری کرتا ہے، وہ اس کی چوکیداری کرتا ہے، لیکن اس میں سے ایک پیسہ بھی اس کا نہیں ہوتا۔ تو مال کا چوکیدار بھی اسے کہتے ہیں، مال کا چوکیدار بھی اسے کہتے ہیں کہ جو کماتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، اکٹھے کرتا رہتا ہے، نہ خود سکون سے کھاتا ہے، نہ گھر والوں کو کھلاتا ہے، نہ اللہ کے راستے میں غرباء مساکین مساجد مدارس کو دیتا ہے تاکہ آخرت کا کچھ بھلا ہو جائے، تو وہ اکٹھا کرتا رہا، جمع کرتا رہا اور خالی ہاتھ دنیا سے چلا گیا، گویا کہ پوری زندگی وہ اپنے مال کی چوکیداری کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال 3 قسم کا ہے، ہمارا جو اپنا مال ہے وہ تو 3 قسم ہے، ایک وہ جو کھا لیا، ایک وہ جو پہن لیا، ایک وہ جو آخرت کے لیے بھیج دیا۔ یہ 3 مال آپ کے ہیں۔ آپ خود سوچیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی پوری زندگی میں میرا جو اپنا مال تھا، جو اپنا پیسہ تھا، وہ 3 ہی قسم کا تھا۔ میں نے جو کمایا اس میں سے یا میں نے کھایا وہ آپ کا ہو گیا، آپ نے کھا لیا، آپ نے طاقت حاصل کر لی، غذائیت حاصل کر لی، اور دوسرا مال جو آپ نے پہن لیا تو پہن کر اس کو بوسیدہ کر دیا، وہ مال بھی آپ کا تھا، آپ نے استعمال کر لیا، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے اللہ کے راستے میں دے دیا اور آخرت کے لیے جمع ہو گیا، آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت میں داخلے کا سبب بن گیا۔ یہ 3 قسم کے مال آپ کے ہیں۔ باقی جو آپ نے بچا لیا، بچ گیا یا کسی گناہ کے کاموں میں چلا گیا، وہ مال آپ کا نہیں تھا، یا تو یہ تھا کہ وہ مال آپ کا نہیں تھا، نہ آپ کو نفع دیا نہ نقصان دیا، یا وہ مال جو آپ نے حرام طریقے سے کمایا اور حرام راستے میں لگایا، تو کیا ہوا؟ وہ آپ کا مال آپ کے گلے کا طوق بنے گا۔ پھر قیامت کا ایک دن ہوگا، میدان محشر لگے گا، ترازو بھی لگے گا، پھر اللہ کی عدالت بھی لگے گی، اور
پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تجھے یہ پیسہ دیا، اس پیسے کو تو نے کہاں لگایا؟ اس پیسے کو تو نے جائز کاموں میں لگایا یا حرام کاموں میں لگایا؟ ہمارے ہاں تو بڑے آرام سے یہ خوشی کا ماحول ہے تو اس میں گانا بجانا یہ چیز ہم کریں گے، تو مولانا صاحب ہماری خوشی کا موقع ہے، تو مولانا صاحب کو کبھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کی خوشی کا ماحول ہے چلو ٹھیک ہے کریں، کوئی بات نہیں، آپ آرام سے کر لیں، کیونکہ حرام چیز کی اجازت دینا خود وہ حرام کام کرنے کے مترادف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس ایک ایک پیسے کا پوچھے گا کہ آپ کے اپنے علاقے میں غریب غربا مساکین مساجد مدارس وہ تنگی غربت کا شکار تھے اور آپ اپنے شادیوں میں پیسہ اڑا رہے تھے، پیسہ پھینک رہے تھے، اور بعد میں جی وہ بڑا نام ہو گیا تھا، وہ فلاں نے بڑا پروگرام کیا تھا، بڑے مہنگے مہنگے جو میراثی منگوائے تھے، یہ گویے یہ میوزک کنسرٹ کرنے والے جن کو آج کل بڑے اچھے اچھے نام دیے جاتے ہیں، یہ تو اصل میں میراثی ہیں۔ میراثی کون ہوتے تھے؟ جو جا کے کسی کے گھر کوئی شادی ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی بچہ پیدا ہو گیا، انہوں نے وہاں جا کے اپنی ڈھولک بجانی ہے، گانا بجانا ہے، ان کو خوش ہو کے ان سے چند پیسے لینے ہیں اور چلے جانا ہے۔ تو آج کل کے یہ ہائی لیول کے میراثی ہیں، ہائی لیول کے میراثی، یہ جو میوزک کنسرٹ کرتے ہیں، بڑے بڑے شو کرتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کے میراثی ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اور ان میراثیوں سے محبت کرنے والے بھی میراثی کہلاتے ہیں۔ علماء سے محبت کرنے والے علماء سے محبت کرنے والے اہل دین کہلاتے ہیں، دنیا داروں سے محبت کرنے والے دنیا دار کہلاتے ہیں، میراثیوں سے محبت کرنے والے میراثی کہلاتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کا رخ متعین کریں، اپنی زندگی کو ایک رخ دیں کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ یہ بندہ جب بھٹکتا پھرتا ہے نا کہ میں نے خوشی میں نے رمضان میں تو روزے رکھنے تلاوت کرنی ہے، اور عید میں نے کلین شیف کر کے اور میں نے ڈیک لگا کے گانے سننے ہیں، اور شادی میں نے گانے بجانے اور ڈھولک والے بلانے ہیں، اور غمی میں نے مولویوں کو بلا کے تقریر کروانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ کشتی ہے جو بمر کا شکار ہو اور اسے کوئی راستہ نہیں مل رہا کہ میرا راستہ کیا ہے، میں نے جانا کس طرف ہے۔ اگر یا تو دیندار بنو، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جاؤ، یا تو پتھر ہو جاؤ یا موم ہو جاؤ۔ یہ منافقت چھوڑ دو کہ حج سے آیا تو چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ کے ٹوپی رکھ لی، جب وہ آنا جانا لوگوں کا ختم ہو گیا کلین شیف کر کے پھر وہی دنیا داری، وہی حرام، وہی فراڈ، دھوکہ۔ جب شادی ہوئی تو شادی میں گویے بلا کے اور ڈانس اور ناچ کی محفل سجا دی، اور جیسے ہی وہ شادی کا وہ سیزن ختم ہو گیا پھر تسبیح ہاتھ میں پکڑی۔ یہ منافقت والی زندگی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی زندگی ایسے نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے غمی میں، خوشی میں، راحت میں، سکون میں، تکلیف میں، غربت میں، امارت میں، ہر حال میں وہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اگر ہم ایسی زندگی گزاریں کہ خوشی میں اللہ کو بھول جائیں، غم میں اللہ کو یاد کریں، تو یہ تو کوئی بندگی نہ ہوئی، یہ اللہ کی بندگی نہیں ہوتی۔ یہ ایک منافقت کی زندگی کہلاتی ہے کہ جس طرف ہوا ہو اسی طرف آپ جھک جاؤ، جس طرف کی ہوا چل رہی ہے بس اس طرف جھک جاؤ، اس طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک ایک پیسے کا سوال ہوگا کہ پیسہ آیا کہاں سے تھا، لگایا کیسے۔ لوگ تو یہ کہہ کے جو ہے نا وہ اپنی گلو خلاصی کر لیتے ہیں کہ آج کل تو لوگ اپنے شادی بیاہ میں شراب بھی چلاتے ہیں، یہ بھی چلاتے ہیں، ہم تو شراب وراب یہ تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو چھوٹا سا یہ پروگرام کیا۔ تو چھوٹا سا پروگرام بڑے رب کی نافرمانی ہے۔ چھوٹا سا گناہ، کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ دیکھو کہ یہ نافرمانی کسی خدا نخواستہ کسی چھوٹے رب کی ہو رہی ہے، گناہ بہت بڑے رب کی ہو رہی ہے، چاہے ایک معمولی ایک ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، گناہ بہت بڑا ہے۔ گناہ چھوٹا ہے، رب بہت بڑا ہے، اس رب کی نافرمانی اس کو چھوٹی نہیں کہیں گے۔
اسی طرح نیکی کے کام کو چھوٹا نہیں کہنا، نیکی کا کوئی بھی کام ہے اس کو حقیر نہیں سمجھنا، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے تو چھوٹا سارا، لیکن عظیم اور بڑے رب کی ہو رہی ہے تو مجھے اس پہ ثواب بھی بڑا ملے گا۔ اسلام نے تو کسی اچھے کام کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی اینٹ پڑی ہے راستے میں، کانٹا پڑا ہے، اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، آپ نے صدقہ ادا کر دیا، آپ نے اسلام کا ایک شعبہ جو ہے نا وہ اس پر عمل کر لیا۔ تو یہ جو دولت ہے نا، پیسہ، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ امیر، اب تو اللہ معاف کرے غریب بھی اللہ کی نافرمانی میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اللہ کے بھیجے ہوئے دین اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، ہم ذلیل سے ذلیل تر ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم عزت مانگتے ہیں دولت میں، ہم عزت مانگتے ہیں پیسے میں، ہم راحت مانگتے ہیں پیسے میں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک گناہ کا کام ہے، ایک حرام کام ہے، آپ نے وہ کر دیا، مثال کے طور پہ کل پرسوں ترسوں آپ نے ایک گناہ کا کام کر دیا، اس گناہ کے کام کا اب کوئی لذت، کوئی مزہ ہے یا ختم ہو گیا؟ ظاہر ہے وہ اسی وقت جو مزہ تھا، لذت تھی گناہ کی، جو کچھ بھی تھا، چاہے وہ اللہ بچائے رکھے تمام مسلمانوں کو، چاہے وہ شراب تھی، چاہے وہ سود تھا، چاہے وہ ناچ گانا تھا شادی بیاہ پہ، وہ جس دن تھا وہ گزر گیا، ناچ گانا بھی ختم ہو گیا، ڈانس بھی ختم ہو گیا، وہ میراثی پونا بھی ختم ہو گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ کیا اب اس کا کوئی مزہ، کوئی لذت ہے؟ مزہ بھی ختم، لذت بھی ختم، شوق بھی ختم، لیکن وہ گناہ لکھا گیا ہے، وہ گناہ پختہ لکھا گیا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی اور کسی نے رب کے حضور پختہ توبہ کر لی کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ ایک جگہ ایک شادی تھی اور انہوں نے بڑی اچھی رات میں، شاید شعبان کی 15 شعبان کی رات تھی جس میں عبادت کی جاتی، اس میں ان کی شادی تھی اور انہوں نے شادی میں بڑے بڑے میراثی منگوائے ہوئے تھے۔ تو اگلے دن انہوں نے نکاح کے لیے مجھے بلایا۔ اب اس دن مجھے نہیں پتا تھا، واللہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس رات میں ایک مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اس رات میں بھی، مسلمان کی تو ہر رات لیلۃ القدر ہے، ہر رات جو عبادت میں گزرے وہ لیلۃ القدر ہے، اور اگر لیلۃ القدر بھی غفلت میں گزرے تو وہ بھی لیلۃ القدر نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اگلے دن مجھے پتہ چلا کہ یہ کا معاملہ ہوا ہے، تو میں گیا، میں نے اسے کہا کہ آپ کو پتہ ہے جو رات گزری ہے جس میں آپ نے ڈانس کیے، ناچے، میراثی بلائے، وہ کیسی رات تھی؟ اس میں فرشتے اترتے، عمل لکھتے، اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کر اعلان فرماتے کہ او لوگوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ اس میں پورے سال کے اعمال اللہ کے حضور جا رہے تھے، آپ نے اس رات کو اس طرح۔ تو وہ اتنا اس پہ پچھتایا اور اس نے اپنے لیے اتنے غلیظ الفاظ استعمال کیے کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا، میں کتا، میں کمینہ، میں خبیث، میں ذلیل، تو اس نے اپنے لیے وہ الفاظ استعمال کیے اور اس کی آنکھوں سے جو آنسو جھلک رہے تھے، تو مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اور اس کے بعد کبھی ان کے ہاں کوئی اس طرح کا پروگرام نہیں ہوا۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ لوگوں شادی گزارو، شادی میں ناچ گانا میراثی بننا ضروری ہے۔ اللہ کے ہاں تو آپ کا یہ لکھ لیا گیا ہے، یہ بندہ اس شادی میں ناچا ہے، گانے گائے ہیں، میراثی بن کے ناچا ہے۔ اب پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ فلاں شادی میں بھی جاؤں گا، وہاں بھی کروں گا، فلاں جگہ بھی حرام کاری ہے وہاں بھی جاؤں گا، تو اس کو کیسے توبہ کی توفیق ملی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مال آپ نے کمایا ہے اور جو لگایا ہے، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، مال کمایا کیسے تھا، لگایا کیسے؟
کمایا کہاں سے تھا، لگایا کہاں پہ ہے، یہ سارے چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ لیکن آخر میں تیسرا جملہ جو جنت کے دروازے یا دیوار پہ لکھا ہوا ہمیں حوصلہ بھی دیتا ہے، فرماتے ہیں امت مذنبۃ ورب غفور، امت گناہگار ہے لیکن رب مغفرت کرنے والا ہے۔ رب غفور ہے لیکن غفور اس کے لیے ہے جو توبہ کرے گا۔ ایک بندہ کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے اور ساری زندگی گناہ کرتا ہے، اس کے لیے وہ رب قہار بھی ہے، اس کے لیے رب منتقم بھی ہے۔ غفور اس کو کہتے ہیں جو مغفرت طلب کرے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اللہ کا مال، پیسہ، دولت اتنا جمع کرو، کروڑوں پتی بن جاؤ، اربوں پتی بن جاؤ، لیکن کمانے اور لگانے میں ذرا سوچو کہ میں کما کہاں سے لگاؤں، لگا کہاں رہا۔ میرا یہ پیسہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ تو نہیں بنے گا، میں یہ پیسہ جو لگا رہا ہوں اس سے میرا رب تو ناراض نہیں ہوگا۔ رب اگر ناراض ہو جائے پوری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ ناکام ہیں، ذلیل ہیں، رسوا ہیں۔ اور اگر رب راضی ہے پوری دنیا آپ کے خلاف ہے، کوئی آپ کا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا۔ تو لوگوں کی خوشی غمی کی پرواہ نہ کیا کریں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ پھر پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ کی ناراضگی کی فکر کرو کہ رب ناراض نہ ہو جائے۔ رب ناراض ہو گیا، اللہ کی قسم آپ خوش بھی ہیں تو آپ ناکام ہیں، آپ بنگلے میں بھی ہیں تو آپ ناکام ہیں، آپ بڑی گاڑی میں بھی ہیں تو آپ ناکام ہیں۔ اور اگر رب راضی ہیں، آپ جھونپڑی میں بھی ہیں تو آپ کامیاب ہیں، آپ سائیکل پہ بھی ہیں تو آپ کامیاب ہیں، آپ بھوکے پیاسے بھی ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ رب کو راضی کرنے کی فکر کرو، دنیا راضی نہیں ہوتی۔ دنیا کو جو راضی کرتا ہے وہ موت قبر میں تو چلا جاتا ہے لیکن کبھی دنیا راضی نہیں ہوتی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔